السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی اور مائی ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو کمپیوٹر کی ایسی 7 ٹپس بتائیں گے جو آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل مائی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو مائی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن پر بھی پریس کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو یوٹیوب کے چینل پر حاصل ہو سکے۔ ناظرین، اگر آپ کسی چیز کی معلومات انٹرنیٹ پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ آپ جو بھی لفظ لکھتے ہیں تو آپ کو کمپیوٹر پر وہ معلومات حاصل ہو جاتی ہے، لیکن مکمل ڈیفینیشنز یا سم ٹائمز اس سے ریلیٹڈ ایگزیکٹ معلومات حاصل کرنی ہو تو اس کے لیے ہمیں مختلف ویب سائٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن گوگل نے یہ تمام مسائل کا حل ایک جگہ مرکوز کر دیا ہے۔ اس کے لیے آپ نے گوگل کے پیج میں جانا ہے۔ فرض کریں آپ نے کو کمپیوٹر سے متعلق ڈیفینیشن معلوم کرنی ہے تو آپ نے جسٹ گوگل کے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے، ڈیفائن کا ورڈ ٹائپ کرنا ہے اور اس کے آگے آپ اگر کمپیوٹر لکھیں گے تو اور اس کے بعد انٹر کریں گے تو آپ کو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات ہے، یہ آپ کے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو ڈیفینیشنس ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ جیسے کہ لکھا ہے این الیکٹرانک ڈیوائس فار اسٹرانگ پروسیسنگ ڈیٹا typically in binary form according to instructions given it۔ یہ تمام معلومات آپ کو اگر اسی طرح آپ نے انٹرنیٹ سے متعلق ڈیفینیشنس یا کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہے تو آپ نے سرچ بار میں ڈیفائن لکھنا ہے، اس کے بعد انٹرنیٹ لکھنا ہے اور آپ کو یہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ایگزیکٹ جو اس کی ڈیفینیشن ہے یہ آپ کو گوگل پرووائڈ کر دے گا۔ ٹپ نمبر 2 ہے، جب آپ انٹرنیٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا ایک ٹائم میں بہت سارے براؤزر یہ جیسے کہ آپ کو اوپر نظر آ رہے ہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ نے اوپن کیے ہوتے ہیں اور ان میں مختلف ویب سائٹس یا مختلف چیزوں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو مسٹیکنلی یا جلدی میں آپ سے وہ ٹیب کلوز ہو جاتا ہے جس کو آپ نے کلوز نہیں کرنا چاہتے، تو اس صورت میں آپ کو دوبارہ یا تو اس کی ہسٹری میں جانا پڑتا ہے یا پھر آپ کو دوبارہ سرچ کروانی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے اس کو اگر اس ٹیب کو دوبارہ حاصل کرنا ہے تو کنٹرول شفٹ اور ٹی کا بٹن پریس کریں گے تو لاسٹ کلوز کیا ہوا ٹیب آپ کا واپس اوپن ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کا وقت بھی بچ جائے گا اور آپ کو آسانی سے وہ اس کلوز کیے ہوئے ٹیب کو اوپن کر سکیں گے۔ جیسے اگر ہم مثال کے طور پہ ہم نے یہ ٹیب کو کلوز کر دیا تھا تو کنٹرول شفٹ اور جب ہم ٹی پریس کریں گے تو یہ ہمارا وہی ٹیب وہی پیج اوپن ہو جائے گا جو ہم نے لاسٹ میں کلوز کیا تھا۔ تو اس طرح آپ اپنے ٹائم کو اور سیو کر سکتے ہیں۔ ٹپ نمبر 3 ہے، اگر آپ کے پاس آلریڈی آپ جی میل یا جی میل کے کسی آئی ڈی کے ذریعے گوگل کروم کے پیج پر لاگ ان ہے اور آپ کسی دوسرے ای میل کے وہ آئی ڈی یا کوئی بلاگ یا یوٹیوب کا چینل یا کوئی بھی چیز آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو علیحدہ موڈ میں اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کنٹرول شفٹ اور این پریس کرنا ہے تو انکونڈیگو موڈ اوپن ہو جائے گا۔ یہاں آپ یوٹیوب یا کوئی بھی سرچ کروا سکتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس میں جو بھی سرچ کروائیں گے یہ آپ کے جو دوسرے چینل ہیں وہ ایز اٹ از ہی جیسے یہ ٹیبز اوپن ہوئے ہوئے ہیں آپ کے یہ ٹیبز اوپن ہی رہیں گے اور آپ اس موڈ میں علیحدہ سے نیو لاگ ان کے ذریعے دوسرے اکاؤنٹ کے ذریعے بھی لاگ ان ہو سکتے ہیں، جو آپ نے دوسرے اکاؤنٹ کے ذریعے بھی لاگ ان ہو سکتے ہیں اور آپ اپنا دوسرا ورک کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سمپل آپ نے جو ہے سرچ بار میں ایک دفعہ کنٹرول شفٹ اور این تو انکونڈیگو موڈ میں چلے جائیں گے۔ یہاں آپ اپنی دوسری سرچز جو آپ نے علیحدہ ای میلز یا یوٹیوب کی علیحدہ ڈفرینٹ سرچ کروانی ہو وہ آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نارمل گوگل کروم میں رائٹ سائڈ پر 3 ڈاٹ پر کلک کریں گے، اس کے بعد نیو انکونڈیگو موڈ جو ہے ونڈو کا کنٹرول شفٹ اور این جیسا کہ یہ ماؤس کرسر کے ذریعے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ یہاں سے اس کو سرچ کروا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ وہی موڈ انکونڈیگو موڈ اوپن ہو گیا ہے۔ یہاں آپ کوئی بھی سرچ کروا سکتے ہیں، کوئی بھی اکاؤنٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں
نیو ای میل کے ذریعے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو باقی ٹیبز ہیں وہ ایز اٹ از ہی لاگ ان رہیں گے اور آپ کو اس ای میل آئی ڈی کے ذریعے لاگ آؤٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹپ نمبر 5 ہے، اگر آپ نے کوئی بھی سرچ کروانی ہو تو آپ کو ہم نارملی گوگل کا سہارا لیتے ہیں اور گوگل کی مدد سے سرچ کرواتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی معلومات لکھی ہوئی ہو کمپیوٹر سے متعلق یا کوئی چیز بھی، تو ہم وہ لفظ کو کمپیوٹر پر لکھتے ہیں اور کمپیوٹر جو ہے وہ ہمیں سرچ میں سامنے دکھا دیتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس کوئی امیج وغیرہ ہو اور ہم نے اس سے ریلیٹڈ کوئی آرٹیکل وغیرہ امیج سے ریلیٹڈ سرچ کروانا ہو تو اس کے لیے ہمیں گوگل امیجز میں جانا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نے گوگل امیجز کا کروم میں پیج کھولنا ہے، اس کے بعد اپلوڈ این امیج، اور اس کے بعد ہم اس امیج کو سلیکٹ کریں گے تو اور اپلوڈ کر دیں گے، کچھ دیر میں فائل اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے جو فائل اپلوڈ کی تھی سعادت حسین منٹو کی پوئٹری، تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی پوئٹریز ہیں یہ سامنے اس کے سملر امیجز آ گئے ہیں، اور یہ پوسٹ جس جس جگہ پوسٹ ہو چکی ہے وہ ان ویب سائٹس پر یہ پوسٹ ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم کوئی بھی اینی ادر جو اسی طرح اگر ہم اس کے علاوہ کوئی اور چیز سرچ کروانا چاہیں گے تو جسٹ ہم نے امیجز میں جانا ہے، امیجز میں جا کے اس پکچر کو اپلوڈ کرنا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی پکچرز ہیں یا وہ جس جس جگہ بھی شیئر ہو چکی ہے وہ پکچر، فرض کریں ہم نے یہ پکچر اوپن کی اور اس کو اپلوڈ کیا ہے، تو یہ دیکھیں یہ پکچر ہماری سامنے ہے، اس کا یہ سائز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے تو یہ پکچر جن جن جگہ پوسٹ ہو چکی ہے، اس پکچر سے ریلیٹڈ جو جو بھی آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں وہ ہمیں گوگل سرچ انجن پر نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آپ اپنی کسی بھی امیج کو گوگل میں سرچ کروا سکتے ہیں۔ ٹپ نمبر 6 ہے، اگر آپ گوگل پر بہت ساری چیزیں کسی چیز کے بارے میں سرچ کروا رہے ہیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کے علیحدہ علیحدہ براؤزر میں اوپن کرنے ہیں، تو آپ کو یہاں سے رائٹ کلک کر کے اوپن ان نیو ٹیب، آپ کو ہر ویب سائٹ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس ویب سائٹ پر کلک کر کے رائٹ کلک کر کے نیو ٹیب میں اوپن کرنا پڑے گا، لیکن اس کو آسان اور ایزی بنانے کے لیے اگر آپ کنٹرول بٹن کی بورڈ پر کنٹرول کا بٹن پریس کریں گے اور جسٹ ماؤس کا ایک بار کلک کریں گے تو اوپر دیکھیں گے وہ ویب سائٹ اوپن نیو ٹیب میں ہوتی جائے گی۔ جس جس جگہ بھی آپ نے سرچ کروانا ہو اس ویب سائٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے، تو یہ ہماری اس ویب سائٹ سے ریلیٹڈ جو بھی معلومات ہے یہ علیحدہ ٹیب میں اوپن ہو جائیں گی۔ جسٹ آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول پلس جو ہے ماؤس کا رائٹ سائڈ والا کلک پریس کرنا ہے تو وہ نیو ٹیب میں اوپن ہو جائے گی۔ نمبر 7 ہے، اگر آپ کسی خاص لفظ کے بارے میں کوئی معلومات یوٹیوب پر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کسی چینل سے میں وہ لفظ تلاش کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو یوٹیوب میں کافی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو فار ایگزامپل واٹ از فری بکس اور مائی ٹی وی، تو یہ مائی ٹی وی سے ریلیٹڈ ہمارے فری بکس ڈاؤن لوڈ یہ کیسے کی جاتی ہیں، آپ نے واٹ از وہ لفظ لکھنا ہے، واٹ از فری بکس جیسے ہے فری بکس، اور مائی ٹی وی پر اگر اس سے ریلیٹڈ یا جو بھی چینل آپ سرچ کروا رہے ہیں جو بھی لفظ آپ نے اس چینل کا نام اس کے آگے لکھ دینا ہے، تو اس طرح آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس چینل پر اس سے متعلق ویڈیوز میں کیا معلومات دستیاب ہے۔ تو اس طرح آپ سرچ کروا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، آپ اس کو شیئر کریں گے اور ہمیں کمنٹس کریں گے تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو یوٹیوب کے چینل پر حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔